نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں، نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے۔ جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا، گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی اثر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں۔ زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے، جی ہاں پڑھ سکتے۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے۔ دیکھیں، عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویروں کو گھر میں، تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی، لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں، پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دی، تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے۔ اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ۔ مکروہ وقت کون سا؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر، جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز ہے، جیسے آپ حالت جنابت میں اگر غسل فرض ہے آپ کے اوپر تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں، حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں، تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین؟ احسان اللہ، UAE۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین، چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں
کہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا۔ کینہ ہو یا نفرت ہو، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لی، چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی، آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے۔ خام خواہ میں نہیں ہوتا، جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی، بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے، اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ، تو ایک دن کیا ہوا تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے، تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے اس کو، پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے، اس نے کہا اب میں کیا کروں، کہہ رہا آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے، تو یہ بہت بری عادت ہے، اس سے توبہ اللہ تعالیٰ آسک مفتی طارق مسعود۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے۔ تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں۔ وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے۔ چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے، اگر بھائی نہ ہو تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے غائب۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے۔ جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر۔ تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو، تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو، عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں، چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے تعویذ مجھے دو، میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا، اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا۔ یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا، فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے۔ اور عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ البتہ دو قسمیں ہیں ان کی، کچھ جان کر الو بناتے ہیں، کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے، واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے، حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا، ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ نیک ہوتے ہیں بعض لوگ، ان میں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا جلدی سے تھوڑا سا کرنے، تو بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی، بہت دن ہو گئے یار، آپ لوگ پھر بولتے یار مولوی صاحب پھر عاملوں بھی شروع ہو جاتے، تھوڑا سا بولنے دو۔ بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں، یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغی سیٹنگ آؤٹ۔ میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا، سارے اب نارمل دیکھے ہیں، سب اب نارمل ہوتے ہیں۔ خیر اتنا کافی آج کے لیے، باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ۔ اچھا چلیں آگے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے۔ بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام،
اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں، حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا، پیلیا ہوا ہے کسی کو، جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا، آیت الکرسی پڑھ دینا، وہ تو ٹھیک ہے، تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا، یہ جو جھڑواتے ہیں نا جا کے، چھوڑ دو، یہ دماغ سے نکالو. یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے، گائے ذبح کرو. گئی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا، لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹرائی کرنے میں کیا. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا، ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں، جس میں اللہ پر اعتماد نہیں، توکل نہیں، اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا، کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط، کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹیں یار، تو کاٹ بھائی، میں نہیں کاٹ رہا. تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے، ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے، تو کاٹ، تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا، گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر، گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل، درمیانی درجے کی گائے. بڈھی گائے بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں. ما لونہا، رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا، زرد رنگ ہونا چاہیے. فاقع لونہا، چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو، قیدیں لگا رہے ہو، تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض،
یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ آپ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا. اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے. وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کون سی ایسی چیز ہے وہ؟ کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال. دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم. خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے، ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہوں، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678 کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو. دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798، تیسرے کو بھی دے دیا 015798، چوتھے کو بھی دے دیا 015798، پانچویں کو بھی دے دیا 015798. سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا. اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا. جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا، آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس، وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں 015798. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے، پھر آپ مصر پہنچے، جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے، اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی، 2 نے کی ہوتی، 3 نے کی ہوتی. سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا، آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں، آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ. وہ دوسرے کو بتائے گا، وہ تیسرے کو بتائے گا، وہ چوتھے کو بتائے گا. 100 انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے، کیا کریں یار. قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ 100 نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا، ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا، وہ دوسرے کے کان میں، وہ تیسرے کے کان میں، چوتھے، اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چینج ہو جاتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا، لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں. پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو.
کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا, تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں, دمشق میں, مصر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے الحمد سے لے کے والناس تک, مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, ناروے میں بھی, جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, دنیا خود اس پہ ہنسے گی, بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی, اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے, مصدقن کو کیا پڑھا, مصدقن, مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے, باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے, سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ, تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے, میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں, تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے, 16 سال کا, اتنا سا ماشاءاللہ, لیکن ہے بڑا تیز. مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں, سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں, معاف, اور وہ بھی بغیر یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے, جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے, واجب, توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا, معاف, ختم ہو گئی. بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا, بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے, بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی, بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا
کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا, ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی, جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو وہ ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے, 78 کروڑا نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو
ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 کرو, ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی, اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں ہم کہیں گے, حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے, بہت پیچھے. وہاں تک اب وہ نکل گیا آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے